السلام علیکم۔ لو جی، بڑی خبر ہے کہ جناب علی حماد اظہر، جن کے والد صاحب 2 دن پہلے فوت ہوئے تھے، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ جناب کس طریقے سے نون لیگ نے اپنے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، اور یہ کہتے رہے تھے نواز شریف کو کہ اگر آپ نہیں آ سکتے تو آپ اپنی وائف کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ پارسل کر دیں۔ یہ اس کے یہ الفاظ تھے، لیکن نون لیگ آپ کو پتہ ہے اعلیٰ ظرفی کا وہ کرتی ہے۔ جب نواز شریف نے سب کو کہہ دیا ہے کہ جناب میں سب کو معاف کرتا ہوں، عمران خان کو سب کو معاف کرتا ہوں، تو پھر ظاہر ہے پھر مریم اورنگزیب ادھر گئی ہیں، سعد رفیق صاحب گئے ہیں، اور بڑے ان کو جناب علی ان کے ساتھ دکھ کا اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے، دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اور اس سے ایک چیز سامنے آ رہی ہے آپ کہ جناب ود ان اے ویک، جیسے کے پی کے سے کافی لوگ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں نا، تو حماد اظہر کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلی بڑی وکٹ جو ہے پی ٹی آئی کی، حماد اظہر جو ہے اس کی خالی ہوگی اور یہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے، یہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ ویسے بھی پنجاب میں تو سر جی پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو چکا ہے نا، بالکل ہی خاتمہ ہو چکا ہے، تو اس لیے پی ٹی آئی جناب اب ختم ہے اس کی۔ ابھی یعنی یہ بہت بڑی خبر ہے کہ حماد اظہر اگلے ہفتے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ ایک بڑے اچھے سے پارک میں پھر رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جانا، میں ایسے ویڈیو بنا رہا ہوں، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے، تو زیادہ بارش ہوگی تو پھر ہم ایسے ہڈی سر پہ لے لیں گے، ایسے کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی۔ اچھا جی، ایک یہ خبر ہے۔ دوسری خبر یہ ہے سر کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جناب میری رہائی کے لیے بڑا کوئی پروگرام کرو، اور وہ پروگرام سارا وڑ گیا ہے۔ پروگرام یہ تھا کہ جناب یہ 15-20 دن پہلے کی بات ہے کہ علیم آباد جی نے کہا کہ جناب عمران نے کہا ہے کہ آپ میری رہائی کے لیے کرو، اور 5 اگست کو پیک ہونی چاہیے، پیک، کیونکہ 5 اگست کو یہ فتنہ پکڑا گیا تھا، فتنہ کو 5 اگست کو پکڑا گیا تھا، تو یہ اپنی رسوائی کا دن منا رہے ہیں۔ لوگ تو کوئی کریڈٹ والے دن مناتے ہیں نا کہ یہ جی بڑا اچھا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کریں، یہ اپنی رسوائی کا منا رہا ہے کہ اس دن میں گرفتار ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو 5 اگست کا وہ کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی بالکل جو پہلے تھوڑی بہت تحریک چلی تھی، تو اس نے 5 اگست کیا، وہ جو امین گنڈا پوری ہے اس نے کہا جی 90 دن کے بعد دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سر جی ختم ہو رہا ہے۔ اب کوئی ایسی سکیم آنی چاہیے کہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، یہ فتنہ جو ہے نا ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ یہ فتنہ تو ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو پلاننگ کی ضرورت ہے، اور پلاننگ یہی ہے۔ ویسے تو اس کو سارے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، سارے ہی عمران خان کو بڑے بڑے لیڈر چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اب ایک اور سکیم کے اوپر عمل ہو رہا ہے، وہ سکیم ہے شاہ محمود قریشی والی، ٹھیک ہے، کہ شاہ محمود قریشی کو جیل سے نکالا جائے، اور جیل سے نکالنے کے بعد ان کے حوالے پارٹی کی جائے، اور وہ یہ سارے کام کریں، ٹھیک ہے، اور مراد سعید جیسے انتہا پسند جو ہے وہ نکل جائیں۔ حکومت کو بھی تو کچھ پالیسی صحیح ہونی چاہیے نا۔ اب دیکھیں یہ مراد سعید جو بن گیا ہے سینیٹر، یہ کمال ہے۔ اگر اس کے اوپر اعتراض ذرا سا بھی کرتے، اس نے سینیٹر نہیں بننا تھا، کہ نون لیگ کی کمزوریاں بھی تو ہیں نا اپنی۔ ہاں، وہ کہتے ہیں آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے اگر عرض کی تو شکایت ہوگی، اپنی کمزوریاں بھی دیکھو نا آپ۔ یہ بن سکتا تھا، یا امین گنڈا پوری جو ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہے،
اس کو عدالت نے کہہ دیا ہے کہ یہ جناب وہ ہے اشتہاری ہے، اس کو پکڑو، تو پکڑنا چاہیے نا. تو یہ ساری ہماری اپنی کمزوریاں ہیں سر، یہ اپنی کمزوریاں ہیں. یہ ادھر میں تھوڑا سا ایسے رکھ دیتا ہوں. تو یہ ہماری ساری کمزوریاں ہیں حکومت کی یا نون لیگ کی یا شہباز شریف کی، جن کی وجہ سے ان کو پھر شے ملتی ہے. جب شے ملتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں جی او چلو حالات ٹھیک ہو گئے. ہم نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ جناب ان کو وہ کرو، بھیجو اس کو، عمران کو اڈیالہ پنڈی جیل سے تو نکالو باہر اس کو، اس کی سہولتیں بھی ختم کرو، جو عام قیدی کی ہیں وہ دے دیں. لیکن نہیں، یہ نہیں ہے. اور آج دیکھا آپ نے عمران خان کے بچوں نے جو پاکستان آنا تھا وہ پھر واپس برطانیہ چلے گئے امریکہ سے ناکام ہو کے، اور وہاں ان کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی. وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم سابق وزیر اعظم کے بیٹے ہیں تو ٹرمپ سے ملیں گے. ٹرمپ نے کہا نہ اگے لگو، انہوں نے جھنڈی دکھا دی کہ جاؤ اگے جاؤ بھائی، اگے جاؤ، سرخ جھنڈی دکھا دی. تو یہ سر جی ڈرامے ہیں، شوشے انہوں نے چھوڑنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، خاندانی موروثی جناب، میں سیاست نہیں چاہتا. ہر روز علیمہ باجی خطاب کر رہی ہے، وہ کہتی ہے جڑی ساڑیاں دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں سن وہ کیوں ختم ہون. وہ دہاڑیاں وہ لگانا چاہتی ہے، دوبارہ دہاڑیاں لگانا چاہتی ہے. ان کے بڑے بڑے دہاڑے لگے ہیں سر، یہ کہاں ختم کریں گے. اور حکومت کو ہم یہ کہہ رہے ہیں، پھر دوبارہ تجویز دے رہے ہیں کہ عمران خان کے جو شوکت خانم ہسپتال ہیں وہ اور نمل یونیورسٹی، یہ اس کو نیشنلائز کیا جائے. جیسے نواز شریف کے کارخانے اور ساری کمپنیاں نیشنلائز کی تھی نا انہوں نے، بھٹو صاحب نے، اور انہوں نے، تو اس کو بھی نیشنلائز کیا جائے. اور وہ ویسے بھی گورنمنٹ کے کھاتے میں بنی ہے. عمران نے تو اپنا یہ کاروبار بنایا ہوا ہے پیسوں کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ اوورسیز میں اب عمران خان کا وہ نہیں رہا، جو پہلے اس کا طوطی بولتا تھا نا، وہ نہیں رہا. اب 50% سے لوگ جو ہے وہ حقیقت جان گئے ہیں کہ بھئی یہ تو فتنہ ہے، لوٹنے والا. یہ ایتے دیکھتا ہے اے ٹی ایم مشینہ کہ کیڑا اے ٹی ایم ہے، کنوں میں کس طریقے نال استعمال کرنا ہے. تو یہ والا دیکھتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اب لوگ دائیں بائیں ہو گئے. تو حکومت کو چاہیے کہ کوئی اسٹریٹجی بنائے کہ یہ فتنہ جو ہے جڑ سے ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ ایگری کرتے ہیں. اور پھر تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ کا بھی آپ دیکھ لیں. اور یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی. دیکھیں سر جی، ناشتہ نہیں، لنچ ہے. یہ گھریلو دہی ہے، یہ سیلڈ ہے، یہ چنے گوشت ہے، اور یہ بریانی ہے. یہ میں نے خود ہی بنا کے ایسے مکس کر کے بنایا ہے. تو بتائیں آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے. آ جائیں، جنہیں کھانا ہے آ جائیں. انڈیا اور انگلستان کا کرکٹ کا میچ ہے، اور ادھر بہت سارے دوست آئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں، بہت خوبصورت، بیوٹیفل. Come on, England. Very beautiful, sir. Thank you. Thank you. So are you? Are you attracted? That's why I am taking your videos. Thank you. Thank you. Okay, Yeah. thank you. Thank you. Cheers.